الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور سامنے بیٹھے اب تمام حضرات، میرے لیے یہ بات سب سے زیادہ خوش نصیبی کی ہے کہ سیمانچل کی سرزمین نے اتنے بڑے اجلاس میں ایک عظیم الشان پروگرام میں مجھے خطیب کے طور پر مہمان خصوصی کے طور پر بلایا، اور پورے سیمانچل کا میں جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے، کیونکہ جس علاقہ نے، جس خطہ نے، جس گاؤں نے پوری دنیا کو بڑے بڑے علماء سے نوازا، دانشوران سے نوازا، انٹلیکچول سے نوازا، ماسٹروں سے نوازا، اور جو لوگ انتظامیہ میں ہیں، ایڈمنسٹریشن میں ہیں، اس گاؤں میں مجھے چنا گیا۔ میں تو حیران ہوں، جب میرے نام کا انتخاب ہوا، یہاں کی انتظامیہ نے ملت ٹائمز کے مینیجنگ ایڈیٹر سے بات چیت کی اور مجھے صرف اتنا بتایا گیا کہ ارریہ کے جو کہ ہاٹ میں ایک پروگرام ہو رہا ہے، وہاں آپ کو جانا ہے، آپ کا پروگرام میں نے طے کر دیا ہے، اور مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس گاؤں کا نام بلوہ ہے۔ جب یہاں اشتہار چھپنے لگا، پوسٹر شائع ہونے لگا، تو جو اس گاؤں کے بڑے بڑے علماء ہیں جن کا شمار صف اول کے اکابرین میں ہوتا ہے، کئی سارے میرے دوست احباب ہیں جو اہم عہدوں پر فائز ہیں، وہ فون کر کے کہنے لگے آپ میرے گاؤں جا رہے ہیں، آپ کا خیر مقدم ہے۔ پھر میں نے پتا کیا کون سا گاؤں ہے، اور ارری آ کر پتا چلا کہ پورے سیمانچل کے جو چند گاؤں ہیں جہاں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ افراد پائے جاتے ہیں، جہاں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جہاں سب سے زیادہ حفاظ کرام ہیں، جہاں سب سے زیادہ علماء کرام ہیں، جہاں سب سے زیادہ دانشوران ہیں، جہاں ادبا ہے، شعراء ہے، جرنلسٹ ہے، اس گاؤں کا نام بلوہ ہے، اور وہاں مجھے آنے کی سعادت ملی ہے۔ تو میں یقینی طور پر اپنے آپ کو خوش نصیبوں میں شمار کر رہا ہوں، اور شاید اللہ تعالیٰ کو میری کوئی ادا پسند آ گئی جس کی وجہ سے یہ اعزاز بخشا گیا۔ میرے لیے یہ بھی بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ میں اس اجلاس میں آج موجود ہوں جہاں پورے ہندوستان کے سب سے مقبول معروف شاعر جناب جمشید جوہر صاحب موجود ہیں۔ یقین جانیے جمشید جوہر صاحب کی موجودگی جلسے کی کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی ہے، اور آج وہ یہاں موجود ہیں۔ یہاں نوجوان عالم دین اور مقرر جناب مولانا معروف راہی صاحب موجود ہیں، میرے دوست جناب مولانا عبدالواحد رحمانی صاحب موجود ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز میں نظامت کر رہے ہیں جناب فضل عظیم مہربان جی عبدالحق عظیم مظہری صاحب ہے نا، عبدالحق عظیم مظہری صاحب، اس کے علاوہ میرے بے شمار دوست احباب ہیں۔ تو میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے، اور میں سب سے زیادہ مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا جناب ماسٹر افروز عالم صاحب کو، جنہوں نے آمنہ اکیڈمی قائم کیا، اور اس اکیڈمی کے ذریعے انہوں نے عصری اور دینی دونوں تعلیم ایک ساتھ دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ علم دین اور علم دنیا دونوں کا حسین امتزاج انہوں نے پیش کیا۔ انہوں نے اپنے گاؤں والوں کو، علاقہ والوں کو بتایا کہ ایک چھت کے نیچے، ایک ادارے میں، ایک انسٹیٹیوٹ میں ماڈرن ایجوکیشن بھی بچوں کو دیا جا سکتا ہے، اور دینی تعلیم سے بھی ان کو آراستہ کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ سب نے یہاں پر اس کا عملی نمونہ دیکھا کہ ایک لڑکی جو حجاب میں موجود ہے، وہ انگریزی زبان بول رہی ہے، انگریزی میں تقریر کر رہی ہے۔ ایک لڑکا جو قرآن کریم کا حافظ ہے، جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ قرآن کریم کی ان آیات کا انگریزی زبان میں ٹرانسلیشن کرنا جانتا ہے، وہ فزکس جانتا ہے، وہ میتھمیٹکس جانتا ہے، وہ دوسرے علوم کو جانتا ہے۔ اور یہ ثابت کیا ہے جناب
جناب ماسٹر افروز عالم صاحب نے، اس کے لیے وہ بے پناہ مبارکباد کے حقدار ہیں۔ حضرات، آج کا جو ہندوستان ہے، مسلمانوں کو بے شمار پریشانیوں کا سامنا ہے۔ آپ سیاست کو اٹھا کر دیکھیں گے اور سیاست میں مسلمان سب سے زیادہ پیچھے ہیں۔ آپ اکنومی کو اٹھا کر دیکھیں گے اور مسلمان اکنومی میں سب سے زیادہ پیچھے ہیں۔ آپ تعلیم کی صورتحال کو اٹھا کر دیکھیں گے اور مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال سب سے زیادہ خراب ہے۔ آپ جس شعبے میں جائیں گے، جس سیکٹر کو جائیں گے، جس انڈسٹری میں جائیں گے، مسلمان وہاں پر بدحالی کا شکار ہے، مسلمان وہاں پر پسماندگی کا شکار ہے۔ سیشن کمیٹی کی رپورٹ چیخو پکار کر کہتی ہے، مسلمانوں تمہاری حالت اس دیش میں دلتوں سے بدتر ہو چکی ہے۔ مسلمانوں تمہاری حالت اس دیش میں پسماندہ سماج سے بدتر ہو چکی ہے۔ مسلمانوں، جو لوگ تمہارے گھروں میں کام کرتے تھے، جو لوگ تمہارے کھیتوں میں آ کر کام کرتے تھے، جو تمہارے یہاں آ کر نوکری کرتے تھے، آج وہ ترقی یافتہ ہے۔ آج ان کو سرکاری نوکریاں مل رہی ہے، آج ان کو ٹکٹ مل رہا ہے، آج وہ اسمبلی میں پہنچ رہے ہیں، وہ پارلیمنٹ میں پہنچ رہے ہیں، اور تم پیچھے ہوتے جا رہے ہو۔ تمہارے ہاں غربت بڑھتی جا رہی ہے، تمہارے ہاں فقری بڑھتی جا رہی ہے، تمہارے ہاں جہالت بڑھتی جا رہی ہے، سیاست میں تمہاری نمائندگی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور جب انٹلیکچوئل بیٹھتے ہیں، علماء بیٹھتے ہیں، دانشوران بیٹھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ترقی کیسے پوسیبل، مسلمان کیسے دوبارہ اپنے شاندار ماضی کی طرف لوٹ سکتے ہیں، مسلمان کیسے اس الزام سے بچ سکتے ہیں کہ عبدل تو پنچر لگانے والا ہوتا ہے، تو بات آتی ہے کہ مسلمانوں تم سیاست سے پہلے تعلیم پر توجہ دو، مسلمانوں تم کام کرنے سے پہلے تعلیم پر توجہ دو، مسلمانوں تم جاب ڈھونڈنے سے پہلے تعلیم پر توجہ دو، مسلمانوں تم دنیا کی سیر کرنے سے پہلے تعلیم پر توجہ دو، کیونکہ آج کے ہندوستان میں، آج کے دیش میں اگر ہماری ترقی ہو سکتی ہے، ہمیں جہالت سے چھٹکارا مل سکتا ہے، ہمیں غلامی سے نجات مل سکتی ہے، ہمیں ذلت و رسوائی سے نجات مل سکتی ہے، تو اس کا واحد ذریعہ تعلیم ہے۔ اگر ہم تعلیم میں آگے بڑھیں گے، اگر ہم پرائمری ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن کو حاصل کریں گے، تو کوئی دنیا کی وہ طاقت نہیں ہے جو ہمیں پیچھے کر سکے، ہمیں ذلیل کر سکے، ہمیں رسوا کر سکے، ہمیں اپنے ہاں نوکری پر رکھ سکے، بلکہ تعلیم کی وہ طاقت ہوگی۔ دنیا کو ہمارے سامنے جھکنا پڑے گا، دنیا کو ہمارا احترام کرنا پڑے گا، دنیا کو ہماری اہمیت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور یہی کام آمنہ انگلش اکیڈمی کے ذریعے کیا جا رہا ہے، کیونکہ آج کے دور میں صرف ایک ایجوکیشن سے کامیابی نہیں مل سکتی، بلکہ دونوں ایجوکیشن ضروری ہے۔ ایک بچے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ میتھمیٹکس کا ایکسپرٹ ہو، ایک بچے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جغرافیہ جانتا ہو، ایک بچے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سوشولوجی جانتا ہو، ایک بچے کے لیے بھی ضروری ہے کہ میڈیسن کی تعلیم میں مہارت حاصل کرے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے وہ حافظ قرآن ہو، وہ دین کا نالج رکھتا ہو، وہ اپنی شریعت کو جانتا ہو، وہ سیرت طیبہ کو جانتا ہو، وہ صحابہ کرام کی تاریخ کو جانتا ہو، تبھی ہمیں کامیابی ملے گی، دنیا ہمارے قدم چومے گی۔ اگر کوئی صرف دین جانتا ہے، دنیا نہیں جانتا، اور اگر کوئی صرف دنیا جانتا ہے، دین نہیں جانتا، تو ان دونوں میں مسلمانوں کا نقصان ہے۔ آج ہم کبھی مدرسوں کو دیکھتے ہیں، کبھی اسکول کو دیکھتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مدرسے میں صرف علم دین سکھایا جاتا ہے اور اسکول میں صرف ماڈرن ایجوکیشن دیا جاتا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ جو مدرسہ سے پڑھ کر آتا وہ اے بی سی ڈی تک نہیں جانتا، اپنا نام انگریزی میں نہیں لکھ سکتا، اور جو لوگ اسکول میں پڑھتے ہیں ان کے بارے میں مدرسہ والے کہتے ہیں کہ دنیا کا ہو گیا، یہ اسلام کو نہیں جان سکا، یہ برباد ہو گیا، یہ اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ اور یہ جو تقسیم ہے دینی اور دنیاوی علم کی، یہ پچھلے 100 سالوں میں یا 150 سالوں میں تقسیم ہوئی ہے، ورنہ جب ہم ماضی کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ایک ہی ادارہ، ایک ہی انسٹیٹیوٹ ہوتا تھا،
اور وہاں سے محدث بھی نکلتے تھے، اور وہاں سے ڈاکٹر بھی نکلتے تھے، وہاں سے مفسر بھی نکلتے تھے، اور وہاں سے سائنٹسٹ بھی نکلتے تھے، اور وہاں سے جو لوگ نکلے آج پوری دنیا ان پر فخر کر رہی ہے۔ آج آپ میں سے ہر کوئی فوٹو لیتا ہے، اپنے موبائل سے، اپنی جیب سے موبائل نکالتا ہے، فوٹو لیتا ہے۔ یہاں پر فوٹوگرافی ہو رہی ہے، یہاں پر لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو فوٹوگرافی ہو رہی ہے، یہ جو ویڈیو کیمرے موجود ہے، آنکھوں پر یہ جو چشمہ موجود ہے، یہ جو سیلفی کا سسٹم موجود ہے، اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ کہاں سے اس کی ایجاد ہوئی؟ 10ویں صدی میں ایک بہت بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں جن کو ابن الحسین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 10ویں صدی کو سائنٹسٹ نے آپٹکس کے بارے میں تجزیہ کیا، تبصرہ کیا، تجربہ کیا، اور بتایا کہ روشنی آنکھوں سے نہیں نکلتی، بلکہ جو پروڈکٹس ہے، جو اشیاء ہے۔ یہ مائک بہت آواز لے رہا ہے۔ مائک کی آواز کسی کہاں گیا؟ جو اشیاء ہے، جو پروڈکٹس ہے، اس سے آنکھوں کے اندر روشنی آتی ہے، اور ان کا جو ریسرچ تھا، ان کی جو کتاب ہے بک آف آپٹکس، جس کو عربی میں کتاب المناظر کہا جاتا ہے، ان کے ریسرچ کی بنیاد پر، ان کی تحقیق کی بنیاد پر بعد میں کیمرے کی ایجاد ہوئی، ویڈیوگرافی کی ایجاد ہوئی، چشمے کی ایجاد ہوئی، لینس کی ایجاد ہوئی، لیزر لائٹ کی ایجاد ہوئی، اور اس کا سہرا جاتا ہے ایک مسلمان سائنٹسٹ کو۔ آج میڈیکل کی دنیا بہت آگے جا چکی ہے، طرح طرح کی سرجری ہو رہی ہے، پلاسٹک سرجری، آرتھوپیڈک سرجری، ڈینٹل سرجری، اور انسان اپنی شکل کو بدل رہا ہے، اپنی تصویر کو بدل رہا ہے، لیکن سرجری کی بنیاد رکھنے والے ابو القاسم الزہراوی، ان کا جو ریسرچ تھا، ان کی جو تحقیق تھی، انہوں نے میڈیکل کی دنیا میں جو تجربہ کیا تھا، اسی کی بنیاد پر آج جدید میڈیکل سسٹم کی بنیاد رکھی گئی۔ تمام سرجری کا سلسلہ انہی سے جا کر جڑتا ہے۔ آپریشن کے، سرجری کے 200 سے زیادہ انسٹرومنٹ کو انہوں نے ایجاد کیا تھا۔ اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو ایسے کئی سارے کارنامے نظر آئیں گے۔ آج پوری دنیا مہینوں کا سفر، ہفتوں کا سفر گھنٹے میں طے کرتی ہے۔ جہاز کا سفر ایزی ہو گیا، جنگوں میں اب فائٹر پلین کا استعمال کیا جا رہا ہے، سیاست میں جو پولیٹیشین ہیں ہیلی کاپٹر سے اپنی ریلیاں کر رہے ہیں، لیکن جہاز کی جو ایجاد ہوئی ہے، ہیلی کاپٹر کی جو ایجاد ہوئی ہے، یہ جو سلسلہ ایجاد ہوا ہے ہوا میں اڑنے کا، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے کا، اس کی بنیاد رکھنے والے عباس ابن فرناس ہے۔ اندلس کے رہنے والے تھے وہ، اور انہوں نے ہی 10ویں صدی میں یہ کوشش کی کہ کیا انسان ہوا میں اڑ سکتا ہے، کیا ہم کہیں پر اڑ کر جا سکتے ہیں۔ انہوں نے لکڑی کا ایک جہاز بنایا، انہوں نے چڑیوں کو دیکھا کہ خدا کی ایک مخلوق ہوا میں اڑتی ہے، تو کیسے چڑیا ہوا میں اڑتی ہے۔ انہوں نے ریسرچ کیا کہ جب چڑیا ہوا میں اڑتی ہے تو اس کی پنکھیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کے سہارے بیلنس بناتی ہے، ہوا میں وہ اڑتی ہے۔ جب اس کے پنکھے بند ہوتے ہیں تو چرند و پرند ہوا میں نہیں اڑ پاتے ہیں۔ وہاں سے انہوں نے سوچا کہ ہوا میں اڑنے کا طریقہ ہوگا، اور پھر اسی طرح کا انہوں نے ایک جہاز بنایا۔ اس کے ذریعے انہوں نے اڑنے کی کوشش کی، اور اڑنے میں وہ کامیاب رہے۔ قرطبہ میں وہ تھے، اور جب انہوں نے اعلان کیا کہ قرطبہ کے لوگوں، میں نے ایک جہاز بنایا ہے، میں ہوا میں اڑوں گا، جب انہوں نے بتایا، لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ عباس ابن فرناس کس دنیا کی بات کر رہا ہے؟ کیا وہ کسی دوسری دنیا سے اٹھ کر آیا ہے جو ہوا میں اڑنے کی بات کر رہا ہے؟ عباس نے کہا آ جاؤ دیکھو میں ہوا میں اڑوں گا، اور عباس ابن فرناس نے قرطبہ جامع مسجد کے منارے سے چھلانگ لگایا، اڑنا شروع کیا، اور وہ اڑتے ہوئے دور جا کر نیچے آئے۔ انہوں نے
بنیاد رکھی تھی کہ انسان ہوا میں اڑ سکتا ہے، اور اسی کے بعد جہاز کی ایجاد ہوئی، فائٹر پلین کی ایجاد ہوئی۔ آج جہازوں کی جو شکل ہے وہی جو شکل عباس ابن فرناس نے دی تھی۔ میرے دوستو، آج نیویگیشن کا زمانہ ہے، گوگل میپ کا زمانہ ہے۔ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا گاؤں دنیا میں کہاں پر ہے، دلی کا اوکھلا کہاں پر ہے، نیو یارک کا شہر کہاں پر امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو میپ ہے، یہ جو نقشہ ہے، اس کی ایجاد اور اس کی بنیاد رکھنے والا بھی ایک مسلمان سائنٹسٹ ہے جن کو الادریسی کہا جاتا ہے۔ 7ویں صدی میں انہوں نے کھوج لگایا کہ کہاں پر سمندر ہے، کہاں پر بر صغیر ہے، کہاں پر خشکی ہے، کہاں پر آبادی ہے، اور انہوں نے بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کا نقشہ بنا دیا کہ یہ بحیر احمر ہے، یہ کیریبین سی ہے، یہ بحر عرب ہے، یہ بے آف بنگال ہے، یہ ہندوستان کا علاقہ، یہ گلف کا علاقہ، یہ ساؤتھ افریقہ کا علاقہ۔ اس شخصیت کو الادریسی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے دنیا کا پہلا نقشہ بنایا تھا، جیوگرافی کی دنیا میں نمایاں کردار ادا کیا تھا، اور آج اسی کی بنیاد پر گوگل میپ ہے، دوسرے میپ ہے، نقشے ہیں، اور ہم پوری دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تاریخ میں ایک اور شخصیت گزری ہے، احمد ابن ماجد نام کی، جنہوں نے ستاروں کے ذریعے سے دنیا کا راستہ طے کیا کہ کون سا راستہ کہاں جائے گا، کشتیاں کدھر سے ہو کر جائے گی تو کس خطے میں پہنچے گی۔ آج سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، پوری دنیا کی تصویریں کیش ہوتی ہے۔ انڈیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، سیٹلائٹ کے کیمرے اس پر نظر رکھ رہے ہیں۔ ایران میں کیا کچھ چل رہا ہے، امریکہ کے کیمرے ایران کی حرکتوں پر نظر رکھ رہے ہیں۔ لیکن سیٹلائٹ کی بنیاد رکھنے والے احمد ابن ماجد، اور اس طرح کے کئی سائنٹسٹ گزرے ہیں، سائنسداں گزرے ہیں، خواہ وہ القانونی ہو، البیرونی ہو، ابن سینا ہو۔ آج آٹومیشن کا زمانہ ہے، میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، اور یہ گھڑی آٹومیٹک چل رہی ہے۔ روبوٹ کا زمانہ ہے، آج کے ہوٹلوں میں روبوٹ آتا ہے اور کھانا کسٹمر کو سرو کرتا ہے۔ آپ مکہ مکرمہ جائیں گے حرم شریف میں یا مسجد نبوی میں جائیں گے تو اب روبوٹ حاجیوں کو آ کر زمزم پلاتا ہے۔ آپ صف میں بیٹھے رہیے، ذکر و اذکار کرتے رہیے، روبوٹ آئے گا آب زمزم لے کر، اور آپ وہاں سے گلاس اٹھائیں گے، پی لیں گے، وہیں پر رکھ دیں گے، روبوٹ آگے بڑھ جائے گا۔ یہ جو سسٹم ہے آٹومیشن کا، اس کی بنیاد رکھنے والے بھی مسلمان سائنٹسٹ ہیں جن کو الحجزی کہا جاتا ہے۔ یہ تمام نام میں اس لیے گنا رہا ہوں کہ سب کسی یونیورسٹی سے پڑھ کر نہیں نکلے تھے، کسی اسکول سے پڑھ کر نہیں نکلے تھے، یا آکسفورڈ سے پڑھ کر نہیں آئے تھے، یہ نیو یارک کی یونیورسٹی سے پڑھ کر نہیں آئے تھے، بلکہ ان میں سے کچھ نے جامع قرطبہ میں تعلیم حاصل کی تھی، کچھ نے بغداد کے وزڈم ہاؤس میں تعلیم حاصل کی تھی، جن کو عربی میں بیت الحکمت کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ نے جامع ازہر مصر میں تعلیم حاصل کی تھی، کسی نے جامعہ نظامیہ بغداد میں تعلیم حاصل کی تھی، اور یہ سب مدرسے تھے۔ لیکن اس وقت کے جو مدرسے تھے وہ دینی اور عصری علوم میں منقسم نہیں تھے، بلکہ وہاں ایک ساتھ دونوں ایجوکیشن دی جاتی تھی۔ آج بھی ہمیں ایسے ہی اداروں کی ضرورت ہے، ایسے ہی انسٹیٹیوٹ کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں چڑھایا جاتا ہے، ہم پر طنز کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اب تمہارا دور ختم ہو چکا ہے، تمہارا ماضی شاندار تھا، تمہارا ماضی تابناک تھا، لیکن اب تمہارا دور نہیں ہے، اب ہمارا دور ہے۔ ایسے تمام لوگوں کو ہمیں میسج دینا ہوگا، کہنا ہوگا کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا، ابھی تمہارا وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا۔ حضرات، آج پھر ماحول بدل رہا ہے، وقت کے تقاضے بدل رہے ہیں، اس طرح کے ادارے قائم ہو رہے ہیں جہاں ہمارے بچے دونوں علوم سیکھ رہے ہیں، اور آج کے دور میں بھی مسلمان مختلف میدانوں میں نمایاں اور تاریخی کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ تو میں نے ماضی کی باتیں بتائی ہے، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے،
اور سوشل میڈیا کا جو سب سے پاپولر پلیٹ فارم ہے وہ یوٹیوب ہے۔ آپ کو معلوم ہے یوٹیوب کی شروعات کس نے کی؟ یوٹیوب کا فاؤنڈر کون ہے؟ 3 لوگوں نے امریکہ میں یوٹیوب کی شروعات کی تھی، یوٹیوب کی ایجاد کی تھی، اور ان تینوں میں سے ایک مسلمان جس کا نام ہے جاوید کریم۔ اور جو پورا سوشل میڈیا کا الگوریدم ہے، پورا سرچ انجن ہے، گوگل کا سرچ انجن ہے، فیس بک، یوٹیوب، یا آج کے دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ پورا الگوریدم پر ورک کرتا ہے۔ اور الگوریدم کا کنسپٹ دینے والا، الگوریدم کے بارے میں دنیا کو بتانے والا 7ویں صدی کا سائنٹسٹ محمد بن موسیٰ الخوارزمی۔ آج کے دور میں ہم سب کا وقت سوشل میڈیا پر گزرتا ہے۔ آپ میں سے کوئی فیس بک چلا رہا ہے، کوئی انسٹاگرام، کوئی ایکس جس کو پہلے ٹویٹر کہا جا رہا تھا، کوئی واٹس ایپ پر بزی ہے، کوئی یوٹیوب چلا رہا ہے۔ لیکن اب ایک ایسا پلیٹ فارم بھی آ گیا ہے جس کا مالک ایک مسلمان ہے، جس کا فاؤنڈر ایک مسلمان ہے، اور وہاں آپ کو مکمل آزادی ملے گی اپنی بات کہنے کی، اپنی بات لکھنے کی، اپنی بات کو، اپنے میسج کو سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانے کی۔ اور وہاں بے حیائی نہیں ملے گی، وہاں فحاشی نہیں ملے گی، وہاں آپ کے کنٹینٹ کو ڈیلیٹ نہیں کیا جائے گا، وہاں آپ پر ریسٹرکشن اور پابندیاں نہیں لگائی جائے گی۔ اور اس اپلیکیشن کا نام ہے اپ اسکرول۔ اگر آپ نے نام نہیں سنا تو دوبارہ سن لیجئے، اس کا نام ہے اپ اسکرول، UPSCROLLED۔ اور اس کا فاؤنڈر، اس کا موجد، اس کا کریٹر ایک فلسطینی مسلمان ہے۔ وہ آسٹریلیا میں رہ رہا ہے، اس کے گھر والوں کو شہید کر دیا گیا، اس کے خاندان کو شہید کر دیا گیا۔ اور ان دنوں جب غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ ہو رہا تھا، فلسطینیوں کو، بے گناہوں کو مارا جا رہا تھا، اور جب وہاں کی سچائی یوٹیوب کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹک ٹاک کے ذریعے، ہم جیسے یوٹیوبر، ہم جیسے جرنلسٹ، آپ جیسے لوگ جب پوری دنیا کو بتا رہے تھے، تو یہ سوشل میڈیا کمپنیز ان کنٹینٹ کو ڈیلیٹ کر رہی تھی، پابندیاں لگا رہی تھی۔ کہا جا رہا تھا تم اسرائیل کے خلاف خبریں نہیں دکھا سکتے ہو۔ اسرائیل کے خلاف جب ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی تھی اسے ڈیلیٹ کر دیا جاتا تھا۔ انسٹاگرام نے ہزاروں اکاؤنٹ کو بین کر دیا، سسپینڈ کر دیا، فیس بک نے سسپینڈ کر دیا، اور اس وقت ضرورت محسوس ہوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے۔ اور پھر احسام نے آسٹریلیا میں بیٹھ کر اب اسکرول کی بنیاد رکھی۔ 2025 میں ہی اسے لانچ کیا گیا ہے، اور آپ سب اس کو ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے، وہاں اپنی آئی ڈی بنائیے، اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو بھیجئے، اس پیغام کو پہنچائیے کہ اس طرح کے سوشل میڈیا ایپ کا وہ استعمال کریں۔ کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو پوری دنیا کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا پر اپنے نظام کو تھوپنا چاہتے ہیں۔ ان کا ایجنڈا ہے کہ پوری دنیا میں ان کا نظام چلے، پوری دنیا ان کے جیسا لباس پہنے، پوری دنیا ان کے جیسے کنٹینٹ کو دیکھے، پوری دنیا ان کی آئیڈیالوجی کے مطابق کام کرے۔ لیکن ہم اسلام کے ماننے والے، ہم امت محمدیہ کے پیروکار ہیں، ہم اسلام پر عمل کریں گے، ہم شریعت پر عمل کریں گے۔ اگر ہمارے راستے میں مشکلات آئیں گی، ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے جائیں گے، تو ہم ان کانٹوں کو عبور کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم سر نہیں جھکائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ابھی ایک قانون کے بارے میں، یہ کہہ لیجئے کہ حکومت کے ایک فیصلے کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ ابھی عبدالواحد رحمانی صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا، اور معروف شاعر جناب جمشید جوہر صاحب نے بھی شعر پڑھا کہ جو ایمان والا ہوگا وہ سوریہ نمسکار نہیں پڑھے گا۔ ہوم منسٹری نے وندے ماترم کو اسکولوں میں لازمی قرار دے دیا ہے۔ ہوم منسٹری نے باضابطہ نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا ہے کہ تمام سرکاری پروگراموں میں، تمام سرکاری اسکولوں میں وندے ماترم کو پڑھنا ہوگا، اور جو نیشنل اینتھم ہے جن من گن، اس سے پہلے وندے ماترم کو پڑھایا جائے گا۔ اور جب وندے ماترم کو پڑھایا جائے گا تو تمام اسٹوڈنٹس کو، اس تقریب میں موجود تمام لوگوں کو وندے ماترم کے احترام میں کھڑا ہونا ہوگا، اور وندے ماترم کا جو آفیشیل سرکاری ورژن ہے
وہ 3 منٹ 10 سیکنڈ کا ہے. تو جب وندے ماترم اسکول میں گایا جائے گا تو آپ کے بچوں کو جو سرکاری اسکول میں پڑھ رہے ہیں انہیں 3 منٹ 10 سیکنڈ تک وندے ماترم کو سننا ہوگا، پڑھنا ہوگا، گانا ہوگا، اس کا احترام کرنا ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے وندے ماترم کیا ہے؟ وندے ماترم آنند مٹھ ناول میں موجود ایک نظم ہے. 1882 میں بنگال کا ایک رائٹر تھا جس کا نام ہے بنکم چندرا چٹرجی. اس نے کتاب لکھی، ایک ناول لکھا جس کا نام ہے آنند مٹھ، اور بنگالی زبان میں اس نے لکھا. اور اس کتاب میں اس نے مسلم بادشاہوں کو، مغلیہ سلطنت کو، قطب الدین ایبک سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک آنے والے تمام بادشاہوں کو اس نے ظالم قرار دیا. تمام بادشاہوں کے خلاف اس نے جھوٹی کہانیاں بتائی ہے، تمام بادشاہوں کی غلط تصویر اس نے پیش کی ہے، تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے. اس نے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کا کام کیا ہے بنکم چندرا چٹرجی نے اپنی ناول میں. اور اسی ناول میں اس نے وندے ماترم نام کی نظم کو لکھا. اس نظم میں بھارت کو ماتا بتایا گیا ہے. اس نظم میں درگا کی پوجا کرنے کی بات ہے. اس پوئم میں مورتی کی پوجا کرنے کی بات ہے. اور جو اس نظم کو پڑھے گا یقینی طور پر وہ کہے گا کہ میں درگا کی پوجا کر رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، میں بھارت ماتا کی پرستش کر رہا ہوں، میں سورج کی پرستش کر رہا ہوں. اور اس نظم کو پڑھنے والا ان جملوں کو ادا کرے گا، اور ان جملوں کو کہنا شرک ہے. اسلام میں اور دنیا کے دوسرے مذاہب میں جو فرق ہے، جو حد امتیاز ہے، ہم جو دوسری قوموں سے ممتاز ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لا الہ الا اللہ میں پہلے نفی کرائی گئی ہے. لا جو عربی جانتے ہیں، جو علماء کرام جانتے ہیں، یہ نفی کے لیے ہے، نو کے لیے ہے. پہلے اس بات کا اقرار کرو کہ کوئی معبود نہیں ہے. کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی کفار مکہ کو، پوری دنیا کو، تو ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ خدا کو نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ لوگ بھی خدا کو مانتے تھے، معبود کو مانتے تھے. ہاں فرق یہ تھا کہ وہ صرف ایک خدا کو نہیں مانتے تھے بلکہ سینکڑوں ہزاروں خداؤں کو مانتے تھے. ان کی بارش کا خدا الگ، آگ کا خدا الگ، سورج اگانے والا خدا الگ، سورج کو غروب کرانے والا خدا الگ، دانا دینے والا خدا الگ، اناج دینے والا خدا الگ، پیسہ دینے والا خدا الگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے ان میں سے جن کو تم خدا مان رہے ہو. اللہ صرف ایک ہے، خدا صرف ایک ہے. اور اس لیے فرق پایا جاتا ہے مسلمانوں میں اور دنیا کی تمام قوموں میں. اور اب اس ترانہ کو، اس گیت کو لازمی قرار دے دیا گیا. تو اب اسکول میں جانے والے ہمارے بچوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی پڑھنا ہوگا وندے ماترم. اور اسی وجہ سے آج کے ماحول میں، آج کے دور میں ایسے پرائیویٹ اسکولوں کی ضرورت اور اہمیت بڑھ جاتی ہے جہاں ہماری نئی نسل کو، ہمارے معصوموں کو، ہماری جنریشن کو شرک کا ارتکاب نہ کرنا پڑے، ان کو گمراہ نہ ہونا پڑے، ان کو گناہوں میں ملوث نہ ہونا پڑے. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اور یہاں تو جو مسلمان بچہ ہے اس کو شرکیہ افعال اعمال کرنے پر مجبور کر دیا جائے گا اسکول میں. اس لیے اگر آپ کے علاقے میں، آپ کے گاؤں میں اس طرح کا اسکول ہے تو غنیمت جانیے، اس کی قدر و قیمت کو سمجھیے، اس کے امپورٹنس کو سمجھیے، اور ایسے اسکولوں کو آپ سپورٹ کیجیے.
تمام ناظرین کرام کو بتا دوں کہ دعا آج ہی ہوگی، اور ابھی حضرت مولانا مفتی سہراب صاحب ندوی و قاسمی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا رہے ہیں۔ ان کے خطابت کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، اور دعا آج ہی ہوگی انشاءاللہ۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ایسے اسکولوں کی، ایسے اداروں کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ میں ان دنوں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جا رہا ہوں، مختلف خطوں کا دورہ کر رہا ہوں، اور میں اس طرح کے تمام اداروں کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ سچ پوچھے تو میں جلسوں میں نہیں جاتا، اور اگر مجھے یہ بتایا جاتا کہ یہاں جلسہ ہو رہا ہے تو میں نہیں آ پاتا، لیکن میں اس لیے آیا کہ آمنہ انگلش اکیڈمی ہے۔ یہ ایک اسکول ہے جہاں عصری اور دینی دونوں تعلیم بچوں کو دی جاتی ہے، اور جب آپ کے ہاں ایسا اسکول ہے تو آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں ان سب سے میری گزارش ہوگی کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیے، آپ اپنے بچوں پر نظر بھی رکھیے۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ اسی اسکول میں بھیجیے، لیکن ضرور ایسے اداروں میں بھیجیے جہاں کی تربیت اچھی ہو، جہاں کا ماحول اسلامی ہو، جہاں کی ثقافت اسلامی ہو۔ ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کے خلاف جو لڑائی ہے، مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں پر جو حملے ہو رہے ہیں، آپ ملت ٹائمز پر دیکھتے ہوں گے کہ روزانہ مسلمانوں پر ظلم اور اتیاچار کی خبریں آتی ہیں۔ کہیں کسی مسلمان کی داڑھی نوچی جاتی ہے، کہیں بجرنگ دل کے غنڈے کسی مسلمان کو پکڑتے ہیں اور اس کو جے شری رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کرتے ہیں، کہیں کسی مسلمان کی دکان میں غنڈے گھس جاتے ہیں اور دکان میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں، کہیں کسی باحجاب خاتون کو غنڈے پکڑتے ہیں اور اس کا حجاب نوچنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ٹرین میں کسی مسلمان کو پکڑتے ہیں اور اس پر حملہ شروع کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف دیش بھر میں جو ماحول ہے نفرت کا، اسلامو فوبیا کا، مسلمانوں پر حملے کا، یا دیش کی میڈیا جو دن رات مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتی ہے، مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرتی ہے، مسلمانوں کی تعداد کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا آتا ہے۔ جب SIR کا کام چل رہا تھا تو سیمانچل کے بارے میں آج تک نے دوسرے ٹی وی چینلوں نے خوب فرضی پروپیگنڈا چلایا۔ کشن گنج میں 140% لوگوں کا آدھار کارڈ بنا ہوا ہے، ارڑیا میں 125% لوگوں کا آدھار کارڈ بنا ہوا ہے، پورنیا میں 120% لوگوں کا آدھار کارڈ بنا ہوا ہے، کٹیہار میں 130% لوگوں کا آدھار کارڈ بنا ہوا ہے۔ لوگ حیران کہ جب 100% لوگ ہیں تو 100% ہی آدھار کارڈ ہوگا، جتنی آبادی ہے اتنا ہی کا آدھار کارڈ بنے گا، پھر آبادی سے زیادہ ان کا آدھار کارڈ کیسے بن گیا؟ میڈم انجنا نے، دوسرے اینکروں نے خوب جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ یہاں گھسپیٹیے رہتے ہیں، باہر کے لوگ رہتے ہیں، بنگلہ دیشی آ کر ہیں جن کا آدھار کارڈ بنا ہوا ہے۔ میں نے ان سب کی سچائی کو اجاگر کیا، میں نے ان سب کو بتایا کہ تمہارا یہ جو ریسرچ ہے، تمہاری یہ جو رپورٹ ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، حقیقت کہیں دور دور تک نظر نہیں آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب دیکھ لو 140% کارڈ بنا ہوا ہے کشن گنج کا۔ میں نے کہا آدھار کارڈ پیدا ہونے والے بچے کا بھی بنتا ہے اور جو بڑا ہوتا ہے اس کا بھی آدھار کارڈ بنتا ہے، لیکن ووٹر لسٹ میں 18 سال کی ایج کے بعد ہی کسی کا نام درج کیا جاتا ہے۔ تو ووٹر لسٹ کے اعتبار سے یقیناً آدھار کارڈ کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، اور یہ صرف کشن گنج میں نہیں ہوگا، یہ صرف ارریا میں نہیں ہوگا، بلکہ پورے ہندوستان میں ایسا ہوگا۔ ووٹر لسٹ میں نام اس وقت درج کیا جاتا ہے، ووٹر آئی ڈی کارڈ اس وقت بنتا ہے، SIR میں نام اس وقت آیا جب وہ ووٹ دینے کے لیے ایلیجیبل تھا۔ اور ہندوستان میں ووٹنگ کے لیے جو ایلیجیبل ایج ہے وہ 18 سال کم سے کم ہے۔ 18 سال سے کم عمر کا کوئی بھی لڑکا ہندوستان میں ووٹ نہیں ڈال سکتا، ووٹر لسٹ میں اس کا نام نہیں آ سکتا۔
اب میڈیا نے SIR کے نام پر پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہاں اتنی زیادہ مسلمانوں کی آبادی پائی جاتی ہے۔ یہ جو پورا جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ہمارے خلاف جو خبریں چلائی جاتی ہے، اس کے پیچھے کا ایجنڈا صرف ایک ہے کہ مسلمانوں کو پریشان کرنا، مسلمانوں کو تنگ کرنا، مسلمانوں کو اپنے مذہب سے دور کرنا، مسلمانوں کو ہندو بننے پر، مسلمانوں کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کر دینا، یہ ان کا واحد ایجنڈا ہے۔ اور ہماری اور ان کی لڑائی اسی بات کی ہے کہ ہم ہندوستان میں اپنی شناخت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم ہندوستان میں داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم ہندوستان میں اس شرط کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ مسجدوں سے اذانیں ہوگی، مسجدوں میں نماز ادا کی جائے گی، مدرسوں میں دین کی تعلیم دی جائے گی، ہمارے اسکولوں میں مذہبی ریلیجن اور مذہبی اور جو عصری تعلیم ہے دونوں ایک ساتھ دی جائے گی۔ یہ ہمارا مشن ہے اور وہ ہمیں اس سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ بار بار RSS کے سربراہ، دوسرے لیڈرز بولتے ہیں ہندوستان کے تمام لوگ ہندو ہیں۔ دراصل وہ ہماری تہذیب پر حملہ کرتے ہیں، وہ ہمیں مسلمان ہونے سے نکال کر ہندو ہونے کی فہرست میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم سب کو انہیں بتانا ہے کہ ہم اپنی تہذیب سے کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے، اپنی ثقافت سے کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب نام کا مسلمان رہیں، ہم سب جھٹو پھسوں کے مسلمان رہیں، ہم سب ایسے مسلمان رہیں کہ ہمارے اعمال سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کیریکٹر سے اسلام کی نمائندگی نہ ہو بلکہ اسلام کی بدنامی ہو، پوری دنیا میں اسلام بدنام ہو۔ اور ہمیں اپنی تعلیم سے، اپنے اداروں سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے ان کو جواب دینا ہے کہ ہم اسلامی تہذیب کے ساتھ مسلمان ہیں، اسلامی تعلیم کے ساتھ مسلمان ہیں، قرآن کریم کی ہدایات کے مطابق مسلمان ہیں، اور ہم اپنی ثقافت، اپنی تہذیب سے کبھی سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں۔ اکبر الہ آبادی کا بڑا مشہور شعر ہے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، بس ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، تم اپنی اور اللہ کی حقیقت کو نہ بھولو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے ہمیں اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنی ثقافت کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے اسلام کی دعوت دینا، اسلام کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا، اسلام کے مشن سے دوسروں کو آگاہ کرنا، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم، ہمارے بچے، ہماری نئی نسل، ہماری نئی جنریشن اسلام کو جانے گی، اسلام کی تعلیمات کو جانے گی، اور اگر وہ اسلام کو نہیں جانیں گے، اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں ہوں گے، تو پھر وہ اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ نہیں بن پائیں گے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ اگر آپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہ رہے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا نیٹ کوالیفائی کرے اور MBBS ڈاکٹر بن جائے یا BOMS ڈاکٹر بن جائے، دنیا میں کہیں اور جا کر پریکٹس کرے، ہندوستان میں پریکٹس کرے، یا پھر اپنا میڈیکل کھولے، اپنی کلینک کھولے، تو اس کو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دین جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دین جانے، قرآن جانے، کیونکہ اگر وہ قرآن کا جانکار ہوگا، شریعت کا جانکار ہوگا، دین کا جانکار ہوگا، تو پھر وہ دنیا میں جہاں جائے گا، جس حیثیت میں جائے گا، وہ میڈیکل کی تعلیم کے ساتھ، وہ ڈاکٹر کے پیشہ پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو اسلام کے بارے میں تبلیغ بھی کرے گا، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے اسلام کے بارے میں بتائے گا، اور سامنے والا اس سے متاثر ہوگا کہ ایک مسلمان ڈاکٹر ایسا ہوتا ہے۔
اگر آپ اپنے بیٹے کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں، شوق سے انجینئر بنائیے، لیکن اس کو ایسے اسکول میں ماڈرن ایجوکیشن کے لیے بھیجیے جہاں شروع سے ہی قرآن سکھایا جاتا ہو، جہاں شروع سے ہی مذہبی تعلیم دی جاتی ہو، جہاں شروع سے ہی ان کے عقیدے کو مضبوط کیا جاتا ہو، تاکہ جب وہ انجینئر بن آئی ٹی کی دنیا میں آگے جائے، نام پیدا کرے، خواہ ایپل میں اسے جاب ملے، کسی اور کمپنی میں جاب ملے، تو وہ اسلام کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائے، اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے اخلاق سے۔ میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ صحافی دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، میڈیا میں، انٹرنیشنل میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، ہر جگہ مسلمان جرنلسٹ بھرے ہوئے ہیں، مسلمان انفلوئنسر موجود ہیں، لیکن وہی مسلمان جرنلسٹ حقیقت پر مبنی جرنلزم کر سکتا ہے، سچی رپورٹنگ کر سکتا ہے، صحیح نریٹو دنیا کو پیش کر سکتا ہے، صحیح انداز میں چیزوں کا تجزیہ کر سکتا ہے، جس کو قرآن کا نالج ہوگا، جس کو اسلام کا نالج ہوگا، جس کو اسلامی تاریخ کا نالج ہوگا، جو اسلامک ہسٹری کو جانتا ہوگا، جو یہ بتا سکتا ہوگا کہ 1400 سال پہلے کیا ہوا تھا، آج کیا ہو رہا ہے، جس بات کو جانتا ہوگا کہ صحابہ کرام کے دور میں مسلمانوں کی صورتحال کیا تھی اور آج کیا صورتحال ہے، جو اسلامی تاریخ سے ناواقف ہوگا، جو اسلام کے ٹرم سے ناواقف ہوگا، جو اسلام کے اصطلاحات سے ناواقف ہوگا، جو فقہ کو نہیں جانتا ہے، جو حدیث کو نہیں جانتا ہے، وہ صحیح انداز میں رپورٹنگ بھی نہیں کر سکتا، صحافت بھی نہیں کر سکتا، خبر نہیں لکھ سکتا، تجزیہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا ذہن، اس کا دماغ اسلامی مواد سے خالی۔ طلاق کے بارے میں اس کو تجزیہ پیش کرنا ہوگا اور وہ گوگل کرے گا، کسی یورپین رائٹر کی تحریر کو اٹھائے گا اور اس کے مطابق وہ رپورٹ پیش کر دے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا حلالہ کیا ہے، اس کی صحیح تصویر دنیا کو بتائے۔ وہ اسلام کا نہیں جانتا، وہ فقہ پڑھ کر نہیں آیا، کسی عالم دین سے اس کا تعلق نہیں، اب وہ چیٹ جی پی ٹی پر جائے گا، اے آئی سے پوچھے گا what is حلالہ، اور حلالہ کے بارے میں چیٹ جی پی ٹی غلط انفارمیشن دے گا۔ جو رائٹ ونگ کا ایجنڈا ہے، جو یورپین رائٹر کا ایجنڈا ہے، وہی چیزیں چیٹ جی پی ٹی پر فیڈ کر دی گئی ہے، وہی انفارمیشن اس کے سامنے آئے گی اور وہی اس کے بارے میں بتائے گا کہ یہ ہے حلالہ یا یہ ہے نکاح، اور اس طرح پھر اسلام کی غلط تصویر جائے، مسلمانوں کے بارے میں غلط نظریہ قائم ہوگا، اور صحیح سوچ، صحیح نریشن، صحیح تجزیہ کوئی بھی صحافی اسی وقت کر پائے گا جب پہلے سے اس کو پتا ہوگا کہ فقہ میں اس کے بارے میں کیا ہے، ہماری اسلامی تاریخ میں اس کے بارے میں کیا ہے، مذہبی کتابوں میں اس کے بارے میں کیا ہے، ہمارے فقہاء نے، مفسرین نے، محدثین نے اس کے بارے میں کیا تشریح کی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک جرنلسٹ کے لیے، ایک صحافی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اسلام کا جانکار ہو، وہ مدرسے کا طالب علم ہو یا اس طرح کی اسکول سے پڑھ کر آیا ہو، جہاں پرائمری ایجوکیشن سے مڈل ایجوکیشن تک یا ہائی لیول تک 10+2 تک اس کو اسلامی تعلیمات سے آشناس کرایا گیا ہو۔ نہیں، جب ختم کرنا بتا دیجئے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ جو ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، اس کی ہمیشہ اہمیت رہی ہے، اور اسلام میں صرف قرآن اور حدیث کے نالج کی اہمیت نہیں ہے۔ عموماً جو علماء کرام ہیں، جو مدارس والے ہیں، ان پر الزام لگتا ہے کہ دنیا کو صرف اسلامی نالج دینا چاہتے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن کی ان کے نزدیک ویلو نہیں ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ اسلام ایک ساتھ دونوں تعلیم کی وکالت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ علم نافع کی دعا مانگی ہے، اللہم انی اسألوک علما نافع، کہ اللہ مجھے علم نافع عطا فرما۔ اور علم نافع ہر اس علم کو کہا جائے گا جو علم ایک انسان کو فائدہ پہنچائے، جو علم اس انسان کو اس کے مقصد میں کامیابی سے سرفراز کرے، جو علم اس کے لیے منفعت کا ذریعہ بنے۔
اور ایک انسان کو صرف اسلامی علوم سیکھنے سے نفع نہیں پہنچتا ہے، یعنی نماز کے بارے میں کوئی کسی کو بتا رہا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں بتا رہا ہے، حج کے بارے میں بتا رہا ہے، اس وقت بھی اس کو نفع مل رہا ہے۔ اور اگر کوئی ڈاکٹر کسی مریض کا علاج کر رہا ہے تو ڈاکٹر بھی نفع پہنچا رہا ہے۔ کوئی انجینئر کسی گھر کا نقشہ بنا رہا ہے تو بھی اس گھر کو نفع پہنچا رہا ہے۔ کوئی میکینیکل انجینئر اگر کسی گاڑی کو بنا رہا ہے وہ بھی گاڑی چلانے والے کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ کوئی مستری اگر گھر بنا رہا ہے وہ بھی اس کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اگر یہ یہاں پر بیٹھ کر ویڈیوگرافی کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ بھی پوری امت کو نفع پہنچا رہے ہیں۔ کس چھوٹی سی مجلس میں جو گفتگو ہو رہی ہے، جو باتیں ہو رہی ہے، ان کی وجہ سے پوری دنیا دیکھے گی، پوری دنیا سنے گی، تو یہ پوری دنیا کے لیے منفعت کا، خیر کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو اسی کو علم نافع کہا جاتا ہے۔ اس لیے اسکول میں پڑھنے والے بھی علم نافع حاصل کر رہے ہیں اور مدرسہ میں پڑھنے والے بھی علم نافع حاصل کر رہے ہیں۔ اور آپ اس کو مثالوں سے سمجھ لیجئے۔ تاریخ اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ ہے وہ جنگ ہے جنگ بدر۔ غزوہ بدر کی تاریخ سے ہم میں سے ہر کوئی واقف ہے۔ 313 مسلمان، 1000 سے زیادہ کفار مکہ کا لشکر، عالم اسلام کی پہلی جنگ۔ اس جنگ میں خدا نہ خواستہ اگر مسلمانوں کی ہار ہو جاتی تو شاید نہیں معلوم کہ اسلام کی تاریخ یہاں تک رہتی یا نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ سے خیمہ لگایا، سجدہ ریز ہو گئے، دعا ہو گئے اور کہا یا اللہ یہ جنگ اسلام کی جنگ ہے، آپ ہمیں فتح عطا فرما۔ اگر ہمیں فتح نہیں ملی تو اسلام کا چراغ گل ہو جائے گا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ملی اور کفار مکہ قیدی بنے۔ اور جب وہ کفار مکہ مدینہ پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قید میں آئے کفار مکہ سے صحابہ کرام کو تعلیم سیکھنے کے لیے کہا۔ غور سے سنیے گا، بہت اہم بات ہے۔ کفار مکہ ہے، ہمارے دشمن ہیں، اور غزوہ بدر میں وہ سب قیدی بنائے گئے اور قیدی بنا کر ان کو مدینہ لایا گیا۔ اور ان کو مدینہ لانے کے بعد جو صحابہ کرام ہیں جن کو جنت ملنا یقینی ہے، جن کی بخشش کا اللہ فیصلہ کر چکے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جید صحابہ کرام سے کہتے ہیں یہ جو کفار مکہ ہے جن سے تم غزوہ بدر میں لڑ رہے تھے، تمہاری جان کے دشمن ہیں، تم ان سے علم سیکھو، تم ان سے زانوِ تلمس طے کرو۔ اور یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ علماء کرام سے پوچھ لیجئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدا ہوا ابی و امی صحابہ کرام کو، اپنے دوستوں کو کفار مکہ سے کیا سیکھنے کے لیے کہا؟ کیا چیز کفار مکہ کو پڑھانے کے لیے انہوں نے کہا؟ کیا کفار مکہ نے قرآن پڑھایا ہوگا صحابہ کرام کو؟ کیا کفار مکہ احادیث جانتے تھے کہ احادیث وہ پڑھاتے صحابہ کرام کو؟ کیا وحی کا ان کے پاس علم تھا؟ کیا شریعت کا نالج تھا؟ کیا فقہ کو جانتے تھے؟ جواب ملے گا نو۔ وہ حدیث، تفسیر، فقہ، شریعت نہیں جانتے تھے۔ پھر کفار مکہ نے صحابہ کرام کو کیا پڑھایا؟ تو میرے دوستو، جو اس وقت کا ماڈرن ایجوکیشن تھا، جو اس وقت کا میتھمیٹکس تھا، جو اس وقت کا ایسٹرونومی تھا، جو اس وقت کی میڈیسن کی ایجوکیشن تھی، جو اس وقت کا جیوگرافی رہا ہوگا، وہی ماڈرن ایجوکیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سیکھنے کے لیے کہا کفار مکہ سے۔ اور اس کی تائید ایک اور حدیث سے ہوتی ہے، الحکمت ضالۃ المومن، کہ یہ جو حکمت ہے، یہ جو دانائی ہے، یہ جو نالج ہے، یہ گمشدہ مال ہے، تم کو جہاں ملے اسے حاصل کرو۔ تو علم کی
کسی سے بھی سیکھا جا سکتا ہے، کہیں جا کر سیکھا جا سکتا ہے۔ علم حاصل کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں، کوئی دشواری نہیں، اور وہ علم دنیاوی علم تھا، ماڈرن ایجوکیشن تھا، جو صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے کفار مکہ سے سیکھنے کے لیے کہا تھا۔ اس لیے آج ہمیں دینی اور مذہبی علوم کے ساتھ عصری علوم سیکھنا ہے، اور عصری علوم کے ساتھ جو مذہبی تعلیم ہے، جو اسلامی تعلیم ہے، جس سے ایک انسان بن سکتا ہے، جس سے ایک انسان جنتی بن سکتا ہے، جس سے ہماری نئی نسل کا ایمان محفوظ رہے گا، وہ بھی سیکھنا ضروری ہے۔ اور یہ تمام علوم ایسے اداروں اور ایسے مدرسوں میں ہی حاصل ہوں گے۔ بے شک بے شک۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کا جو ماحول ہے، اور آج کے ماحول میں آپ کا یہ جو علاقہ ہے، آپ کا یہ جو خطہ ہے، جس کو سیمانچل کہا جاتا ہے، پورے ہندوستان میں چند ہی علاقے ایسے ہیں جن کو میڈیا میں سب سے زیادہ توجہ ملتی ہے، جہاں کے بارے میں سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے، اور اس میں اب یہ سیمانچل بھی شامل ہو چکا ہے، جہاں کے بارے میں گفتگو، جہاں کے بارے میں بحث۔ انٹرنیٹ پر جائیے، سرچ کیجئے سیمانچل، ہزاروں لاکھوں خبریں اور نیوز ملے گی، اور اس وجہ سے ملے گی کہ سیمانچل میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ ایک ساتھ اکٹھی آبادی پائی جاتی ہے۔ کشمیر کے بعد اکٹھی سب سے زیادہ انہی علاقوں میں آبادی پائی جاتی ہے، اور اس علاقے میں ایک پر ایک قیمتی لال و گہر موجود ہے۔ جب عبدالواحد رحمانی صاحب میرا تعارف کرا رہے تھے تو انہوں نے ڈاکٹر عبدالقادر شمس صاحب کا تذکرہ کیا۔ یہی ڈوبا گاؤں کے رہنے والے تھے، دارالعلوم دیوبند کے فارغ، عالم دین، انگریزی داں، اس کے بعد پھر جامعہ ملیہ اسلامیہ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری انہوں نے حاصل کی، ڈاکٹر بنے، روزنامہ سہارا میں ایڈیٹر تھے، ایک ادارہ قائم کیا، دعوت القرآن، یہی پھٹکی چوک پر ہے، اور انہوں نے اپنے جیسے بے شمار نوجوانوں کو تیار کیا، ان کی سرپرستی کی، ان کی مدد کی، سیمانچل کے پولیٹیکل لیڈروں کو سپورٹ کیا۔ میرے یہاں تک پہنچنے میں، اس علاقہ میں میری شناخت اور پہچان بننے میں سب سے زیادہ نمایاں کردار اسی ڈاکٹر عبدالقادر شمس کا رہا۔ آج اس دنیا میں موجود نہیں ہے، ان کے بغیر، ان کی غیر موجودگی میں آنا میرے لیے یہاں سب سے مشکل ہوتا ہے۔ اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ آمین۔ اور ایسے بے شمار لوگ یہاں موجود ہیں اس علاقے میں، اس خطے میں۔ ابھی سپول کا تذکرہ کیا، وہاں جامعۃ القاسم دارالعلوم الاسلامیہ ایک مثالی ادارہ ہے، ایک نمایاں ادارہ ہے۔ آپ اس کے کیمپس میں جائیں گے تو آپ کا احساس نہیں ہوگا کہ کوئی مدرسہ ہے، بلکہ وہ ایک یونیورسٹی ہے، جہاں سرسبز و شاداب درخت لگے ہوئے ہیں، خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، تعلیم کا اعلیٰ معیار ہے، اور اس طرح کے ادارے سیمانچل میں بہت زیادہ ہیں۔ اب اسکول یہاں بننے لگے ہیں، لیکن ان سب اداروں کا، ان شخصیتوں کا، ان انسٹیٹیوٹ کا میسج پورے ہندوستان کو جانا چاہیے۔ پورے ہندوستان کو صرف یہ نہیں لگنا چاہیے کہ سیمانچل مشہور ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، کہ کچھ لوگ آتے ہیں، چناؤ لڑتے ہیں، کچھ کو ٹکٹ ملتا ہے، کچھ کو ٹکٹ نہیں ملتا ہے، اور اس وجہ سے سیاسی گہما گہمی کی وجہ سے پورے ہندوستان میں سیمانچل کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بلکہ آج کے بعد سے آپ کو طے کرنا ہے کہ اب سیمانچل کا تذکرہ پورے ہندوستان میں ایجوکیشن کی وجہ سے بھی ہونا چاہیے، کہ سیمانچل میں معیاری ایجوکیشن کے ادارے قائم ہیں، سیمانچل میں بہترین مدرسے پائے جاتے ہیں، سیمانچل میں بہترین شخصیات پائے جاتی ہیں۔ آپ کو اس وجہ سے بھی اب محنت کرنی ہے، توجہ دینی ہے کہ سیمانچل میں قوم کے بڑے اور ہونہار افراد پائے جاتے ہیں، سیمانچل میں بامثال اور باکمال جرنلسٹ پائے جاتے ہیں، سیمانچل میں شاندار شاعر پائے جاتے ہیں، سیمانچل میں اچھے ڈاکٹرز پائے جاتے ہیں، سیمانچل کے نوجوان، سیمانچل کے لڑکے نیٹ کا ایگزام کوالیفائی کر رہے ہیں، یو پی ایس سی کو کوالیفائی کر رہے ہیں، وہ ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، وہ ڈی ایم بن رہے ہیں، ایس پی بن رہے ہیں، امبیسڈر بن رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی سیمانچل کا نام اب دنیا میں روشن ہونا چاہیے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ عزم کریں گے،
جب آپ ہمت کریں گے، جب آپ سوچیں گے کہ سیمانچل کا نام خوبیوں کی وجہ سے بھی، اچھائیوں کی وجہ سے بھی، ایجوکیشن کی وجہ سے بھی پورے ہندوستان میں لیا جائے. سیمانچل کا یہ علاقہ، یہ خطہ آپ کے لیے رحمت ہے. آپ ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں آپ کو سکون ہے، جہاں مسجد سے اذانیں ہوتی ہے اور آپ کے گھروں تک، آپ کے کانوں تک اذانیں پہنچتی ہیں. اب اندلس کی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اندلس میں مسجد کے میناروں سے اذان نہیں ہوتی. اب ہمیں اٹلی کی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اٹلی کے مسلمانوں کو اذان کی آوازیں نہیں پہنچ پاتی ہے. یورپ اور امریکہ کی مثالیں دینے کی اب ضرورت نہیں رہ گئی ہے، بلکہ ہندوستان میں ہی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں مسلمانوں کا گھر موجود ہے اور ان کے علاقوں میں اب مسجد نہیں ہے. مسجد تھی تو مسجدوں کو بلڈوز کر دیا گیا. ان کے علاقے میں اگر مسجد تھی، مسجد میں مینار بنے ہوئے تھے، مسجد کے میناروں پر مائک لگا ہوا تھا، تو مسجد کے میناروں سے مائک کو اتار دیا گیا. اب اس مسجد میں اذان ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، گاؤں کے مکینوں کو، مسلمانوں کو پتہ نہیں چل پاتا. وہ اذان کی صداؤں سے محروم ہو رہے ہیں، وہ اللہ اکبر کی صدائیں سننے سے محروم ہو چکے ہیں. اور یہ ہندوستان میں ایسے علاقے اب پائے جا رہے ہیں. آپ لگاتار خبریں دیکھ رہے ہیں کہ گاؤں میں کوئی مسجد نہیں ہے اور ایک خالی گھر میں مسلمانوں نے نماز ادا کر لیا. یہ بھی برداشت نہیں ہو سکا اور نماز ادا کرنے والوں پر ہی مقدمہ درج کر دیا گیا. ان کو جیل میں بھیج دیا گیا اور کہا گیا خالی گھر میں نماز پڑھنا جرم ہے. مسلمانوں نے کسی خالی مکان میں تراویح کی نماز ادا کر لی، وہاں کوئی مسجد نہیں تھی، تو کہا گیا پولیس کی طرف سے، پرشاسن اور حکومت کی طرف سے کہ تمہیں نماز پڑھنے کے لیے پہلے پرمیشن لینی چاہیے تھی، تم نے پرمیشن نہیں لی، تم نے نماز کے لیے یہاں پر اکٹھا ہو کر، جمع ہو کر قانون کو توڑا ہے. غیر قانونی کام کیا ہے، تمہیں سزا ہوگی، تم پر مقدمہ دائر کیا جائے گا. اور یہ بہت دور کا معاملہ نہیں ہے، میں نام نہیں لے رہا ہوں کہ کس حکومت میں ہو رہا ہے، کس سرکار میں ہو رہا ہے. اور اگر آپ ابھی تک نہیں سمجھ سکے تو یہ صرف آپ کی پڑوسی ریاست یو پی کا معاملہ ہے، جہاں بہت سارے علاقوں میں اب نماز نہیں ہو رہی ہے، جہاں بہت سارے علاقوں میں اذانیں دینے پر پابندی ہے. لیکن اللہ کا شکر، الحمدللہ کہیے کہ آپ ان فتنوں سے محفوظ ہیں. آپ ایسے علاقے میں، آپ ایسے ضلع میں ہیں، آپ ایسے گاؤں میں ہیں جہاں آپ کی ٹوٹل آبادی، جہاں پوری کی پوری پاپولیشن آپ کی ہے، جہاں آپ کی مسجدوں پر مائک لٹکے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کے مسجد کے میناروں سے اذان کی صدائیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی اور آپ ایمانی حلاوت سے محظوظ ہوتے رہیں گے. تو آپ کو شکر ادا کرنا ہے، آپ کو الحمدللہ کہنا ہے. اور یہ جو آپ کو ایک جغرافیائی طاقت ملی ہوئی ہے، یہ ایک نعمت ہے اور اس نعمت کو نعمت بنا کر رکھنا ہے، اس کو آئیڈیل بنانا ہے. اس کے ذریعے ہندوستان بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک خوبصورت میسج دینا ہے کہ کیسے دوسرے لوگ بھی آپ کو آئیڈیل مانے، آپ کے ہاں آئے، آپ کے ہاں ایسے بڑے بڑے ادارے بن جائے کہ بہار کے دربھنگا سے، سیتامڑھی سے، یو پی سے، بنگال سے، آسام سے لوگ اپنے بچوں کو سیمانچل میں بھیجنے لگے کہ محفوظ علاقہ ہے، یہاں ایمان کی حلاوت باقی رہے گی، یہاں عقیدہ محفوظ رہے گا، یہاں ان کے کانوں میں اذان کی صدائیں گونجتی رہیں گی. تو آپ کو اب اپنے اس علاقہ کو، اپنے خطہ کو آئیڈیل بنانا ہے، نمونہ بنانا ہے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے. آپ کوشش کریں گے کہ آپ کے بچے پہلے تعلیم حاصل کریں. یقیناً آپ کو اپنے گھر میں ضرورت ہوگی کہ آپ کی بکری کھیت میں چر رہی ہے اور بچہ جا کر بکری سے شام کو، بچہ کھیت میں جا کر بکری کو شام کو لے کر آ جائے.
जानवर खेतों में चर रहे हैं और आप चाहेंगे कि शाम को आपका बच्चा मदरसा की तालीम छोड़कर स्कूल से आकर खेत में जाए, चरागाह में जाए, जंगल में जाए और वहां से जानवरों को घर लाकर बांध दे। लेकिन आपको यहां पर कुर्बानी देनी है, आपको सब्र करना है, अपने बच्चों को दौरान तालीम इस तरह के कामों में नहीं लगाना है। अगर आपकी बकरियां, आपके जानवर खेतों में मौजूद है, आप खुद जाइए और जानवरों को वहां से लेकर आइए, लेकिन मासूम बच्चों को जो तालीम हासिल कर रहे हैं उनको पढ़ने दीजिए। इन बच्चों को, इन लड़कों को डिस्टर्ब मत कीजिए, इनको मत कहिए कि तुम जाकर उन्हें वहां से लेकर के आओ। अगर आपके खेत का कुछ काम है, आपको धान रोपना है, गेहूं रोपना है, आलू रोपना है या फिर कुछ और रोपना है, तो आप खुद काम कीजिए। एक दिन 4 दिन अगर उसमें टाइम लग जाता है तो लगा लीजिए, लेकिन 4 दिन के काम को एक दिन में करने के लिए अपनी मासूम बच्चों को मत लगाइए। अगर आपकी खेती का नुकसान हो रहा है तो थोड़ा सा नुकसान बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन बच्चों को जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, मदरसे में पढ़ रहे हैं, वहां से बुलाकर कामों में लगाकर उनकी तालीम का नुकसान मत कराइए। क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे यकसुई के साथ, मेहनत के साथ, तवज्जो के साथ, तभी ये बच्चे आगे जाकर आपके गांव का, आपके सीमांचल का, बिहार का, देश का और पूरी कौम का नाम रोशन करेंगे। फिर हम सब फख्र के साथ कहेंगे, जिस तरह आज मैंने कहा कि जावेद करीम नाम के एक बंदे ने यूट्यूब की इजाद की थी, 3 लोगों में से एक वो भी था। मैंने कहा कि आप स्क्रोल ऐप का मौजूद एक फलस्तीनी मुसलमान है, या मैंने कहा कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया को मिसाइल की टेक्नोलॉजी से सरशार किया था और आज पूरी दुनिया उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी टेक्नोलॉजी को अपना रही है। उनके मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी थी, आज पूरी दुनिया में उस पर बहस हो रही है। ईरान के पास इन्हीं मिसाइलों की ताकत है जिससे अमेरिका थर-थर कांप रहा है, इजराइल कांप रहा है और पूरी दुनिया सोच रही है कि ईरान पर पाबंदियां, सेक्शन, मिसाइल की ताकत कहां से आ गई, बैलिस्टिक मिसाइल कैसे उसके पास आ गया, जिसकी वजह से अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी वो धमकियां देता है, उसको उसकी औकात बताता है। इजराइल के चप्पे चप्पे पर ईरान हमला करने की सलाहियत रखता है। ईरान के एयर स्पेस पर, आसमानों पर इजराइल के, अमेरिका के फाइटर प्लेनों का कब्जा होता है। इसके बावजूद ईरान सिर्फ अपने बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से इजराइल के हर खित्ते पर हमला करता है, अमेरिकी फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचाता है। और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल की इजाद हुई, इसकी जो शुरुआत हुई टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की वजह से। और आज जब मैं दिल्ली के लिए रवाना हो रहा था तो उसी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की इन्हीं कुर्बानियों और खिदमात के तस्करा पर एक वीडियो बनाकर मैं यहाँ आया, ताकि हिंदुस्तान जाने कि हमारी कौम को मायूस होने की जरूरत नहीं है, हमारी कौम को हौसला हारने की जरूरत नहीं है। आज हमारा वक्त नहीं है, लेकिन फिर हमारा दौर आएगा। आज हमें जरा मुश्किलों का, परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये वक्ती चीजें हैं। एक दौर था जो हमारा गोल्डन एज था, दोबारा हमारा गोल्डन एज आएगा। शर्त यह है कि हमें मेहनत करनी है और हमें एजुकेशन पर मेहनत करनी है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, आधी रोटी खाना है, बच्चों को पढ़ाना है। इस नारे पर हम सबको अमल करना है, तो इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाबी मिलेगी, तरक्की मिलेगी। और अल्लामा इकबाल का ये शेर मैं आप सबकी नजर करूंगा कि जब हम मेहनत करेंगे, तरक्की करेंगे, तो हम सब फख्र के साथ कहेंगे कि नहीं तेरा नशेमन, नहीं तेरा नशेमन, कसर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ये उसी वक्त होगा जब हम पढ़ेंगे, तालीम हासिल करेंगे और तालीम ही के जरिए हमें कामयाबी मिलेगी, हमें तरक्की मिलेगी। तालीमी इदारों को सपोर्ट करना, उनकी हिमायत करना, उनको हर तरह से ताउन देना हम सबको अपना शिआर बनाना चाहिए, हम सबको अपनी लाज़िमी ड्यूटी बनाना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ।
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اپنے خطاب کے ذریعے سے مہمان خطیب جناب شمس تبریز قاسمی کہنا چاہ رہے تھے. علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ دنیا کا جو عالمین کا مظاہرہ ہے، دنیا بھر گھوما ہے انہوں نے، جو دنیا بھر کو کیپچر کیا ہے انہوں نے، یہ آپ کے سامنے پیش فرما رہے تھے. بہت شکریہ، آپ نے بیش قیمتی دولت ہمیں نوازا ہے. ہمارے خطہ سیمانچل کو نوازا ہے، آمنہ انگلش اسکول کو نوازا ہے، بلوہ کی سرزمین کو نوازا ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ سے جو وعدہ لیا گیا تھا کہ انشاءاللہ 12:30 بجے تک دعا کر لی جائے گی، ابھی میں اپنے وقت سے محض 25 منٹ آگے ہوں. 25 منٹ اور 15 منٹ آپ کا لوں گا. 1 بجے انشاءاللہ دعا کر لی جائے گی، یعنی آدھا گھنٹے. 25 منٹ تو بھی آگے نہیں ہوں، 25 منٹ بھی آگے نہیں، 10 منٹ آگے ہوں، محض 10 منٹ آگے ہوں. اب آپ سمٹ جائیں، جلدی جلدی سمٹ جائیں. 1 بجے دعا ہو جائے گی انشاءاللہ. تاخیر ہونے کی وجہ بھی بتا رہا ہوں. آخری مہمان جناب حضرت مولانا سہراب عالم صاحب ندوی، کسی وجہ سے تاخیر ہے، اب تک حضرت نہیں پہنچ سکے ہیں، لیکن امید ہے کہ 10 سے 5 منٹ میں حضرت پہنچ جائیں گے. قبل اس کے کہ حضرت پہنچ جائیں، میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں، آپ جلدی جلدی قریب آ جائیں، لیجئے سماعت کیجئے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تازہ دم کرنے کے لیے، مرجھائے ہوئے گلاب پر پانی چھڑکنے کے لیے میں مشہور زمانہ شاعر جناب قاری جمشید جوہر صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور پورے محفل کو زعفران زار بنائیں. اس کو سجا دیجئے. ٹھیک لیجئے. آئیے حضرات، اب آپ کا امتحان مقصود نہیں ہے. حضرت مولانا شمس تبریز صاحب نے جو باتیں عرض کی ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں عرض کی ہیں میں وہیں سے جہاں سے انہوں نے چھوڑا پیش کرتا ہوں. دیکھیے گا، چند شعر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ. جی عطا. ہم نے جو کردار بنانا چھوڑ دیا، 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 دنیا نے سردار بنانا چھوڑ دیا. کیا کلام ہے، واہ واہ واہ. دنیا نے سردار بنانا چھوڑ. بہت ہی سادگی کے ساتھ ہم نے جو کردار بنانا چھوڑ دیا، دنیا نے سردار بنانا چھوڑ دیا، دنیا نے سردار بنانا. حضرت مولانا شمس تبریز صاحب آئینہ دکھانے کا کام کرتے ہیں. آئیے اس حوالے سے ایک شعر پیش کرتا ہوں. جی عطا. آئینہ عالم کو دکھاتے پھرتے ہیں، آئینہ عالم کو دکھاتے پھرتے ہیں، مگر آپ سے معذرت کے ساتھ ہمارا اپنا کیا عمل ہے وہ میں پیش کرتا ہوں. جی جی. آئینہ عالم کو دکھاتے پھرتے ہیں، ہم نے جو کردار بنانا چھوڑ دیا، دنیا نے سردار